تمہیں قرآن آ جائے گا. پہلے لا ریب فی پڑھو پھر تمہیں قرآن آئے گا. عرب دان تو عتبہ نے کہا تھا، عتبہ بن ربیعہ نے کہا تھا مجھ سے زیادہ عربی کو جاننے والا کوئی نہیں، اور سچ کہا تھا، اور سچ کہا تھا. اور بدر کے دن اس کی لاش کو پاؤں سے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، اور ان کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زرد پڑ گیا. اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی کہ ابو حذیفہ باپ کے مرنے پہ رنجیدہ ہو کہ نہیں یا رسول اللہ، کافر مرا ہے، مجھے کیا غم ہے، مجھے یہ غم ہے کہ میرا باپ بڑا عقل مند تھا، ایمان سے کیوں محروم رہ گیا. عربی تو بہت آتی تھی. لا ریب فی نہ سیکھا، لا ریب فی نہ سیکھا، لا ریب فی سیکھو پہلا جملہ ہتھوڑا ہے ساری دنیا کے ساری بتوں پر اور سارے دماغ کے بتوں پر، شکوک پر، فنون پر، اوہام پر، تخیلات پر، تصورات پر ایک ہتھوڑا ہے. لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. یہ ہوگا تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ تقریریں کرتے پھرو گے اور تمہارا دل ناآشنا ہوگا، تمہارے دلوں میں کوئی اور بستا ہوگا. تمہاری زبانیں اللہ کا نام لیں گی اور دل تمہارے بھیڑیوں کی طرح سنگ دل ہوں گے. السنتہم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب. زبانوں سے شہد ٹپکے گا اور دل بھیڑیے کی طرح خونخوار سنگین سنگ دل ہوں گے. فدوروا مع الکتاب حیث دار. یہ کتاب اللہ کا علم. انتم اعلم ام اللہ. تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ. اے بادشاہو انتم اعلم ام اللہ. تم جانتے ہو کہ زیادہ کہ اللہ. اے ساری دنیا کے تاجروں انتم اعلم ام اللہ. اے ساری دنیا کے سیاستدانوں انتم اعلم ام اللہ. اے ساری دنیا کے ذمہ داروں انتم اعلم ام اللہ. اے عورتوں انتم اعلم ام اللہ. آئے ہائے کیا کہہ گیا میرا اللہ، کیا کہہ گیا، کیا کہہ گیا. فدوروا مع الكتاب حيث دار الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارق الكتاب. ایک زمانہ آئے گا دنیا سلطنت رونق، ہائے ہائے یہ دنیا اور دنیا کی راہیں الگ ہو جائیں گی اور میرا دین میں میری کتاب الگ ہو جائیں گے. میری کتاب کو پکڑو گے تو دنیا جائے گی، دنیا کو پکڑو گے میری کتاب جائے گی. تو تم کیا کرو کہ میری کتاب نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. ہاں کربلائیں اسی لیے قائم کی گئی. آل رسول کا خون اس لیے بہا ہے. اہل بیت کو سرے بازار، وہ پاک بیٹیاں جن کے تقدس کے لیے لفظ ہی کوئی نہ ہو، انہیں کوفے کے بازاروں میں اس لیے پھرایا گیا اور یزید جیسے ملعون کے سامنے اس لیے کھڑا کیا گیا. یاد کرتے ہو حسین کو اور عمل کرتے ہو شمر والے ابن زیاد والے. آنکھ تمہاری آنسو بہاتی ہے حسین کے لیے اور قدم تمہارے اٹھتے ہیں یزید کی راہوں پر اور ابن زیاد اور شمر کی راہوں پر. ہاں میری کتاب نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. الا وانه سيولى عليكم امراء. تم پر حکام آئیں گے بادشاہ، ان کا ساتھ دو گے، وہ خود بھی بکے ہیں تمہیں بھی بیچ دیں گے. وہ انسان نہیں ہے، جانوروں کو کوئی کیا. میں گھوڑے کو کیا گالی نکالوں، اسے سمجھ میں کہ لوگ کھوتے کو گالیاں دے رہے ہوتے تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. وہ انسانی شکل میں جانور ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ ہمارے بھائی ہیں، اگر یہ سال میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے. ہاں میں برائی اپنے نفس کی کروں گا، میں اپنے ایپ دیکھوں گا، میں اپنے بٹن کھولوں گا. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد شاخ بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے شاخ تو پہلے رفو کر لے. میں جنید بغدادی ہوں جو میں کسی کے بارے میں زبان کھولنا شروع کر دوں. میں تو خود اپنے عیبوں کا مارا ہوا ہوں، میں کسی پر کیا زبان دراز کروں. چپ ہو جاؤ، کسی کا عیب نہ بولو نہ سنو، نہ بولو نہ سنو. جب مجھے موت کا جھٹکا لگا اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا اور میرے بچنے کی اب کوئی آس نہیں ہے کہ 9 ڈاکٹروں کے چہرے مایوس تھے. میرا سگا بھائی ان میں کھڑا
ایک طرف رو رہا تھا کہ اب میرا بھائی نہیں بچے گا، تو اس وقت مجھے ایک تسلی تھی کہ یا اللہ میں نے تیرے کسی بندے کی غیبت نہیں کی، میں نے تیرے بندوں کا حق نہیں مارا، میں غیبت نہیں کرتا ہوں، میں غیبت نہیں سنتا ہوں، میں کسی کی برائی نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں، نہ تیرے بندوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض ہے۔ کوئی زیادتی کرے، کوئی اچھائی کرے، کوئی تعریف کرے، کوئی برائی کرے، میرا دل تیرے بندوں سے صاف ہے، تیرے بندوں کے بغض کے بارے میں میرا دل صاف ہے، تیرے بندوں کی عزت کے بارے میں میری زبان صاف ہے، میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں سنتا۔ میں اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرح نہیں ڈانٹتا ہوں جتنا مجھے یہ پتا چل جائے کہ انہوں نے زبان دراز کی ہے کسی کے بارے میں۔ ان کا نماز تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہ بندوں کا معاملہ ہے، میرے جیتے جی میں تمہاری زبان کھینچوں گا اگر تم نے کسی کے بارے میں زبان دراز کی۔ اپنے عیب دیکھو، دھن دھنیے اپنی دھن، بڑائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو سن۔ اپنے اندر کے عیب دیکھو، اپنے اندر گند بھرے ہوئے ہیں، وسدے ہاسے وسدے ناسے کڑی جھوک دے آسے پاسے، سب نفس پلیت پلیت کے تھا اسذات پلیت نہ ہاسے۔ اپنے اندر کی پلیتیاں دیکھو تو تمہیں کوئی گندا نظر نہ آئے گا۔ یہ نیک لوگوں کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اوروں کے عیب سنتے رہتے ہیں، اپنے عیب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میں کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں، قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن میں نے زندگی بھر کوشش ضرور کی کہ میں تیرے بندوں کی عزت نہ اچھالوں، کسی کا برا نہ چاہوں، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کا بغض میرے دل میں نہیں ہے۔ یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیرے بارے میں میری خیانت ضرور ہے، وہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک دیانت ہے، اس دیانت کے بدلے میں خیانت کو معاف فرما۔ انسانوں کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے۔ ان بادشاہوں کا ساتھ دو گے یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، جو خود گمراہ ہیں تمہیں گمراہ کر دیں گے، خود انسانیت کی جو قبا چاک کر چکے ہیں، تمہارا پیرہن بھی تار تار کر کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تمہیں دو کوڑی کا نہیں چھوڑیں گے اللہ کے دربار میں۔ ان کے درباروں میں جاؤ گے تو اللہ کے دربار سے مردود کر دیے جاؤ گے۔ ہاں جاؤ اور ضرور جاؤ، انہیں دعوت دینے کے لیے جاؤ، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، مٹھی بند کر کے جاؤ، ان کی حقارت دل میں لے کر نہ جاؤ، ان کی محبت دل میں لے کر جاؤ، انہیں آخرت سمجھاؤ، انہیں دین سمجھاؤ، انہیں اللہ بتاؤ، انہیں رسالت بتاؤ، مٹھی بند رکھو۔ یہ جانا تمہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں لائے گا، لیکن یوں کر کے گئے، ہاتھ پھیلا کے گئے، جھولی پھیلا کے گئے تو تم اللہ کی نظروں میں گر گئے جیسے وہ گرے ہوئے تھے۔ معتضد باللہ کو ایک عالم نے بڑے سخت الفاظ میں نصیحت فرمائی، چپ کر کے سنتا رہا، بہت نیک آدمی تھا۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے 4000 دینار کی تھیلی تیار کی اور ایک سپاہی کو ہاتھ میں پکڑائی، کہا واپس جا، ان 4000 دینار کو 60-70 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کہا واپس جا، یہ جا ان کے پیچھے، ان کو یہ تھیلی پیش کر کہ امیر المومنین نے آپ کی نصیحت سے اثر لے کر یہ تھیلی آپ کو پیش کی ہے، اگر وہ قبول کر لے تو وہیں اس کی گردن اڑا دینا، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو واپس آ جانا۔ وہ پیچھے پیچھے بھاگا، وہ حضرت جا رہے، ان کا نام تک نہیں لکھا، معلوم شخص سے گئے اور کہا حضرت امیر المومنین بڑے خوش ہوئے آپ کی نصیحت سے، یہ 4000 دینار آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے۔ تو فرمایا جاؤ سے کہہ دو میں اپنا دین بیچنے نہیں گیا تھا، میں دین بیچا نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ چپ کر کے واپس آیا اور آ کر سنا کہ یہ وہ یوں کہہ رہا تھا، تو معتضد نے کہا ایسوں کو تو میں جوتے کھانے کو بھی تیار ہوں، ایسوں کو تو میں جوتے کھانے کو بھی تیار ہوں، جو ہمارے چوپڑی کھا کر ہمیں نیام کریں ان کو میں سیدھا کر دوں گا۔ بادشاہوں کے قریب نہ لگو تو دعوت کے لیے لگو، اور کیا کرو گے؟ ان کا ساتھ دو گے تمہیں گمراہ کریں گے، ان کی مخالفت کرو گے تمہیں قتل کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں قتل کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ کما صنع آل عیسیٰ، پھر بچاؤ کا راستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح دین کو پکڑ لینا، دین کو پکڑ لینا، دین کو پکڑ لینا۔ وہ سولیوں پہ لٹک گئے، وہ آروں سے چڑ گئے، وہ گوشتوں سے ادھر گئے، وہ زیر و زبر کر دیے گئے، لیکن انہوں نے دین کو نہ بیچا،
دین کو نہ بیچا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کا فرمان بردار بن کے مر جانا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس پہ اللہ کی پھٹکار ہو، وہ موت کیسی موت ہے جہاں اللہ خوش ہو رہا ہو، اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں۔ فخر و غنام مقصود نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو، یہ تبلیغ کا کام، یہ عملی محنت ہے اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھنے کی۔ تبلیغ میں جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ، آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، پتہ نہیں کب